بسم تو السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان نیوی کا انٹرویو، انیشیل انٹرویو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہونے والی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں، لیکن اس کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یہاں پہ کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے انٹرویو کی ڈریسنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، کہ انٹرویو کے لیے جو انٹرویو والے دن میں کون سے ڈریسنگ ہم پہنیں یا کس ڈریس میں جائیں، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کویشچن آنسر، مطلب یہ ہے کہ جو کویشچن آئیں گے ان کے آنسر کس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوالات کے جوابات کیسے دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور انٹرویو کے لیے تیاری کیسے کریں اور کیسے سوالات آ سکتے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو پوری واچ کرنی ہے۔ ویڈیو پوری واچ کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے وہ آپ سارے گین کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرویو کے لیے لباس کون سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہمیں انسٹرکشن شیئر کرنی چاہیے، لیکن چلو ساتھ ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ ترتیب جو ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے، بس چیزوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ یہاں پہ انٹرویو، اچھا یہاں پہ جو ہے نا ٹائپنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے اے آئی کا تھوڑا بہت یوز کیا تو اس سے بنایا، پھر اے آئی جو ہے نا وہ چیزیں ادھر ادھر کر دیتا ہے تھوڑا بہت، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا۔ یہ فوٹو ادھر سے بنائیں گے یہ، باقی بھی اس میں نے جو ڈریسنگ کی لگائی ہے وہ خود کی لگائی ہے، لیکن جو ٹیمپلیٹ بنا ہے وہ اے آئی سے ہے، تو اس میں جو ہے وہ ورڈز کی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا۔ انٹرویو کے دوران جو ہے، مطلب انٹرویو کے لیے آپ کو کون سا لباس پہننا چاہیے، دیکھیں اسٹوڈنٹ، میں نے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ دونوں پہن سکتے ہو، جینس بھی پہن سکتے ہو، 3 پیس بھی پہن سکتے ہو، سارے پہن سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو آپ مطلب شروع سے پہنتے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے جینس پہنتے آئے ہو نا تو آپ جینس پہنیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شروع سے شلوار قمیض پہنتے آئے ہو نا تو آپ شلوار قمیض پہنیں۔ اگر پہلی دفعہ آپ ایک چیز کرو گے، اس میں مثال کے طور پر آپ پہلے شلوار قمیض پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے جو ہے نا جینس پہننا سٹارٹ کر دیا، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گے، آپ کبھی جو ہے نا خود کو ہلاؤ گے، کبھی کیا مطلب تنگی محسوس کرو گے اس میں، تو اس کی وجہ سے آپ کے انٹرویو پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ شلوار قمیض پہننے والے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ انٹرویو میں جو ہے شلوار قمیض سے پہن کے جائے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ لائٹ کلر ہو، ٹھیک ہے۔ لائٹ کلر سے کیا ہوتا ہے، اس کے ایک تو لک اچھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اچھی فریش کٹنگ وغیرہ کروائی ہوئی ہے تو اچھی لک آپ کی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، آپ لائٹ کلر پہنو گے نا، اور اس کے اوپر اگر آپ ویسٹ کوٹ جو ہے تیز کلر کا پہنو گے تو وہ بہت مزے کے ساتھ لگتی ہے۔ باقی ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، جس چیز میں آپ کو خود اپنا آپ اچھا لگے نا، مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اور آپ کہتے ہو کہ ہاں اس ڈریس میں اچھا لگ رہا ہوں، مجھ پہ یہ سوٹ کر رہی ہے، تو وہ ڈریس آپ نے انٹرویو کے لیے پہننا ہے۔ جسٹ یہاں پہ میں نے کچھ مثال دیے ہوئے، ضروری نہیں آپ یہی پہن کے جاؤ، لیکن مثال میرا یہ ہے کہ مطلب اس طرح سے لائٹ کلر کے شلوار قمیص ہو آپ کا اور تیز کلر کا آپ کا ویسٹ کوٹ ہو تو بڑے مزے کا لگے گا، ساتھ میں آپ کی پشاوری چپل پہنے ہوئے شلوار قمیص کے ساتھ تو بہت اچھی میچنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا 3 پیس اگر آپ پہنتے ہو، یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، پینٹ شرٹ آپ پہن لیتے ہو، تو وہ بھی آپ کوشش کریں کہ ایک جو آپ کا ٹراؤزر ہے وہ آپ تیز کلر کا پہنے، اس کے ساتھ لائٹ کلر کا آپ شرٹ رکھو گے نا تو اس کی بھی بہت اچھی میچنگ بن جاتی ہے۔ کچھ مثال میں نے آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، جو باقی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اس حساب سے آپ لوگ اپنی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹرویو کے لباس کے حوالے سے تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنی تھی اس کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے نا چیزیں آپ لوگوں نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی دفعہ یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے نا پہلی دفعہ نئی چیز پہن لو اور پھر وہاں پہ آپ اس کو خود کو کمفرٹیبل بھی نہ کر سکو۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال آ جاتے کہ انٹرویو کے سوالات اور ان کے بہترین جوابات۔ اب یہاں پہ میں نے کویشچن جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے ہوئے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مطلب کچھ جو امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کس ٹائپ کے پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کے یہاں پہ شیئر کریں گے، لیکن چلو وہ تھوڑا آگے جیسے ہی جاتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں۔ اب سوالات کے جوابات کیسے دیے جائیں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ انسٹرکشن بتاؤں گا کہ یار سوالات کے جوابات آپ نے کس طرح سے دینے ہیں۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایک سوال آ گیا نا کہ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ آپ پاکستان نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو۔ آپ بولتے ہو سر میرا تو بہت شوق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب میں آپ کو بولوں کہ آپ نے وہاں پہ یہی بولنا ہے کہ یار میں سر شوق سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اب دوسرا سوال وہ آپ سے یہی کرے کہ یار شوق تو آپ کو کسی اور چیزوں کا بھی ہوگا، تو آپ اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر آپ کیا ہوگے، میرے سوال کا ویٹ کرو گے کہ یار سر نے جواب کیا بتایا تھا، ابھی دوسرا کہ سر نے بتایا ہی نہیں، تو آپ کے پاس آنسر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سوالاتوں کے جوابات کس طرح سے دینے، جو اس طرح سے جنرل سوالات ہیں، پھر جو اکیڈمکس ہے نا اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس طرح سے سوال آپ سے پوچھا جائے تو جنرل کا آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ آپ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ وہ بتاؤ گے نا، تو اس کے بعد اگر آپ سے وہ کوئی اور کویشچن پوچھتا ہے نا، تو آپ کے پاس دوسرا جواب بھی اپنا ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ جب آپ باتوں میں آ جاتے ہو نا، کسی سے بات کرتے ہو، تو آپ باتوں باتوں میں بہت آگے نکل جاتے ہو، اور ہر سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی باتیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کسی اور سے گہن کرو گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، بولے گا یار وہ تو بتا ہی نہیں اس نے، اب کیا بتاؤں میں، ادھر غلط نہ کر جاؤں، یہ نہ کر جاؤں، ہزاروں سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوالاتوں کے جوابات جو جنرل ہے وہ آپ نے اس ٹائپ کے دینے کہ اپنی مرضی سے دینے۔ دوسرے جب اگر اکیڈمک کا کویشچن پوچھا جائے، مثال کے طور پر اکیڈمک کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے، یا سبجیکٹ کہہ لے، ٹھیک ہے، اسکول ریلیٹڈ یا اکیڈمک کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اکیڈمک کے حوالے سے اگر میتھس کا کویشچن آپ سے پوچھا گیا، آپ کو نہیں آتا نا، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، سمپل آپ نے بولنا ہے سوری سر، ٹھیک ہے۔ وہ خود بخود آگے بڑھ جائے گا۔ اگر آپ بولے گے یہ وہ مطلب آپ اس طرح سے سوچو گے، یوں کرو گے نا، تو جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لو ہوگا، نیکسٹ کویشچن اگر آپ کو آتا بھی ہے نا، تو آپ سے سالو نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ سوالات اگر اکیڈمک ہے، آپ کو آتا ہے، آپ فوراً جواب دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسا کویشچن ہے، مثال کے طور پر اس نے میتھس کا پوچھ لیا نا، تو میتھس میں بے شک آپ تھوڑی سی کیلکولیشن میں سوچ لیں، کیونکہ اس کیلکولیشن کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، لازمی بات ہے، تو اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کرنا، خاموشی سے سوچ کے اس کو آنسر کر دیں، ٹھیک ہے۔ نہیں آتا تو جسٹ آپ نے سمپل سا بول دینا ہے سوری سر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے میرٹ پہ کوئی بیڈ اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اس کی انسٹرکشن میں انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جوابات دینے ہیں۔ اب انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے یا کس طرح سے پوچھا جاتا ہے، موسٹلی جو انیشیل انٹرویو کی بات ہوتی ہے نا، انیشیل کی، ٹھیک ہے، انیشیل انٹرویو میں موسٹلی آپ سے آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں، آپ کے فیملی کے انٹروڈکشن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، یا ایک آدھا سوال آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان نیوی میں کیوں جانا چاہتے ہو، آپ کوئی اگر سلیکٹ نہیں ہوئے تو کیا کرو گے، یہ اس طرح سے جنرل آپ سے کویشچن کیے جا سکتے ہیں، بہت مطلب نارمل سے، یا آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں ایک دو سوال کیے جائیں گے۔ انیشیل انٹرویو بالکل سمپل ہوتی ہے، جسٹ آپ کے وہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہو، تھوڑی سی کانفیڈنس آپ کا چیک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ موو فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو میں آپ سے اس طرح کے کویشچن کیے جا سکتے ہیں، جو یہ انیشیل انٹرویو ہے۔ اس میں اکیڈمک کے بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، موٹے موٹے ہو سکتے ہیں، آپ کو بولے 2+2 کیا بنتا ہے، 2+2 ڈیوائڈیڈ بائی 1 کیا بنتا ہے، اس طرح سے کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہوگا، تو اس طرح سمپل سے کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس میں بات ہے کہ انٹرویو میں عام طور پر کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کو بولا ہوا تھا کہ اگر اس میں تھوڑی اونچ نیچ آتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، اے آئی کا یہ میں نے یوز کیا ہے پہلی دفعہ، تو اس لیے تھوڑی اونچ نیچ ہوگی، تو اس کے لیے معذرت۔ یہ وہی سوال ہے، کیونکہ یہاں پہ انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں عام طور پر کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو وہی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کی جنرل لائف کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ آپ کے لائف کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ یار آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، آپ کیا کرتے ہو آج کل، آپ کی پریزنٹ ایکٹیویٹی کیا ہے، تو یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے انٹرویو میں، جنرل سوالات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرویو کی تیاری کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اپنے حساب سے بتاؤں گا، جس طرح سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اس حساب سے بتاؤں گا، کیونکہ انٹرویو کا مین مطلب ہے نا انٹر، ٹھیک ہے، جو آپ کی ان سائڈ ایریا ہے، مطلب آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ کے اندر جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کا لک ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، وہ آپ کا دیکھا جاتا ہے انٹرویو میں، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے بتا رہا ہوں، میں اس بات پہ آ رہا ہوں۔ اور ویو کے مطلب ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جان کے دیکھنا یا آپ کی صلاحیتوں کو جانچنا، یہ انٹرویور کا کام ہے۔ تو انٹرویو کے لیے آپ نے تیاری کیسی کرنی ہے، کسی بک کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ اپنی پرسنالٹی امپروو کریں، آپ اپنا کانفیڈنس امپروو کریں، آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کریں، یہ آپ کی انٹرویو کی تیاری ہے۔ اور یہ آپ کیسے کرو گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آگے آتا ہے، ٹھیک ہے، آگے آئے ہوئے وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو کسی بک کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہے، اس کو آپ لوگوں نے امپروو کرنا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے امپروو کریں گے، انٹرویو کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ جس کو ہم اپنے انٹرویو کے لیے تیاری کر سکیں اور اس کو امپروو کر سکیں، دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا فرینڈ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بولو گے سر
فرینڈ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کا فرینڈ دوست وغیرہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ کا بالکل قریبی ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ نے اپنے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کویشچن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ آپ نے اپنے کویشچن جو ہے اپنے دوست کو دے دینے ہیں کہ یار آپ نے مجھ سے یہ کویشچن کرنے ہیں، اور پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ یار جہاں جہاں پہ میں غلطی کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کون سی کر رہا ہوں، وہ آپ نے مجھے بتانی بھی ہے. لیکن جب انٹرویو پوری کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے مجھ سے یہ کویشچن پوچھنے. اگر آپ خود سے بھی کچھ پوچھ سکتے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. آپ ایک انٹرویور ہے اور میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا ایک کینڈیڈیٹ ہوں. اس کو آپ نے یہی بتانا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے کیا کرے گا، وہی سوال کرے گا جو ہم نے لکھ کے دیے ہے، یا جو خود سے اگر اس میں کانفیڈنٹ ہے اور اچھا لڑکا ہے، سوری این بھول ہی جاتا ہوں فرینڈ میں، تو وہ آپ سے سوال کرے گا. اسی سوال کے مطابق آپ مطلب اپنے انداز سے، اپنے حساب سے اپنے آنسر کرنے کہ یار کون سا آنسر بیسٹ رہے گا تاکہ میں دوں. اور اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ کبھی بھی لوز نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بولے آپ صحیح آنسر بھی کرو، آپ کو بولے آپ غلط آنسر کر رہے ہو. تو اگر آپ کو کانفیڈنس ہے نا، تو آپ بولے سر میں ٹھیک بول رہا ہوں، میں صحیح آنسر دے رہا ہوں. اگر آپ کو ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بات پہ ادھر قائم رہے کہ سر میں صحیح بول رہا ہوں. وہ آپ کا جسٹ کانفیڈنس لوز کرنے کے لیے بول رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس کبھی بھی لوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اپنے فرینڈ کو بولنا مطلب یہ کہ ایز آپ اپنے فرینڈ کو ایک جی ٹی او بنائے، گروپ ٹاسکنگ افسر بنا لے، یا انٹرویور بنا لے، وہ آپ سے انٹرویو لے لے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، مرر، آئینہ، ٹھیک ہے. آپ آئینے کے سامنے بیٹھے، اس سے کیا ہوگا، آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہو. مرر کے سامنے آپ بیٹھو گے نا، آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہو کہ یار جو کویشچن ہم نے دیے، یا آپ خود سے سوال کریں کہ میں کیا مطلب، مثال کے طور پر آپ اپنے انٹروڈکشن کرائیں، پھر آپ کیا کریں، اپنی انٹروڈکشن خود کریں. مرر کے سامنے بھی آپ اپنی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہو، اور آپ اپنی انٹرویو کی جو تیاری ہے وہ کر سکتے ہو. یہ دو طریقے سے نا آپ اپنی تیاری بہت اچھے سے کر سکتے ہو اگر آپ اپنی انٹرویو کی تیاری کرنا چاہو. بک شکس کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر سے سوالات پڑھ لو، آپ ادھر سے سوالات پڑھ لو، یہ ساری فضول باتیں ہیں. انٹرویو میں آپ کی کانفیڈنس دیکھی جاتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکل دیکھی جاتی ہے، آپ کا جو لین دین ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہو کسی کو، ٹھیک ہے. جو آپ کے اندر کی جو صلاحیت ہے وہ دیکھی جاتی ہے انٹرویو میں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اب جو انٹرویو کے حوالے سے میں نے یہاں پہ شیئر کیا، حالانکہ یہ مجھے پہلے شیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اے آئی کا یوز کیا ہوا ہے، تو چیزیں تھوڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا. اس میں نے کچھ اہم پوائنٹس رکھے ہوئے جو آپ کے ساتھ کویشچن بھی آگے شیئر کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گا. اگر پوائنٹس کے حساب سے میں چلوں گا نا، تو اس حساب سے ہمیں کیا ہو جائے گا، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ چلو، اس میں میرے خیال سے میں نے یہ ایڈ ہی نہیں کیا ہے، کہ یہ آپ کے ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں کہ باڈی لینگویج جو ہے نا، باڈی لینگویج انٹرویو میں، یہ باڈی لینگویج جو ہے بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. کیسے باڈی لینگویج میں میٹر کرتی ہے، دیکھ ابھی آپ انٹرویور کے سامنے بالکل بیٹھے ہو نا، تو وہ آپ کو جج کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہو، آپ بیٹھے کس طرح سے ہو. ابھی آپ پیر کے پیر رکھ کے بیٹھ جاؤ، یا 2 منٹ بعد آپ پیر سیدھے کرو، پھر پیر ادھر کرو، پھر چیئر کو لات مارو. یہ مطلب ہلنا جلنا زیادہ آپ نہ کریں، اپنے باڈی لینگویج کو کنٹرول کریں. اپنے باڈی لینگویج کو اپنے حساب سے ہلائے جہاں پہ ہلانے کی ضرورت ہو. مثال کے طور پر آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے تو آپ بے شک کریں. جس طرح سے آپ کو موسٹلی انٹرویور کہتے ہیں نا کہ آپ نہ کریں، بعض اوقات بندے کو کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس میں بے شک آپ کرے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن موسٹلی انٹرویوز میں جو ہے نا اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو باڈی لینگویج کو آپ اسٹیبل رکھو گے نا، تو وہ بہترین طریقہ کار ہے. کیونکہ انٹرویو میں آپ سے موسٹلی یہی کویشچن پوچھے جاتے ہیں، آپ مطلب انٹروڈکشن کرا آپ کے جنرل لائف کے بارے میں، تو اس میں آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لیکچر تو آپ دے نہیں رہے ہو جس میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جائے، ٹھیک ہے. تو باڈی لینگویج کو آپ اسٹیبل رکھو گے نا، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے. باقی پوائنٹ جو ہم نے آگے رکھے وہ آپ کو انٹرویو کی ہدایت کے مطابق وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور کویشچن بھی آگے آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. اب یہ چیز جو سب سے پہلے نا، انٹرویو کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا دروازے سے سٹارٹ ہو. جب آپ انٹری کرو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پوائنٹ ماریں گے، یہاں پہ بات کریں گے پوائنٹ کی، انٹری کی، ٹھیک ہے، سوری، انٹری کی. سب سے پہلے بات کریں گے کس چیز کی، انٹری کی. جب دروازے کی آپ کی انٹری ہو نا، تو ایک چیز آپ نوٹ کریں، بعضوں کا دروازے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ اندر سے چلے جاتے ہو تو آپ کو دروازے کا دوسرا رخ نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی کس سائڈ سے میں نکلوں گا، وہ دونوں سیم نظر آتے ہیں. اور انٹرویور ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ انٹر کس طرح سے ہو رہا ہے اور پھر یہاں سے لیو کیسے کر رہا ہے. تو ان چیزوں کا دھیان آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے. جب آپ انٹری کرو گے نا دروازے پہ، سب سے پہلے تو آپ اگر ناکنگ والا سسٹم ہے نا، تو آپ کوشش کریں ناک کریں، یا اگر
وہ آپ کو بلاتے ہیں تو ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ انٹر ہوتے ہوئے آپ پرمیشن لیں. پرمیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیٹنگ چیئر پہ بیٹھنے سے پہلے نا آپ چیئر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور تب تک نہ بیٹھے جب تک وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتا بیٹھنے کو، یا وہ آپ کو خود نہیں بولتا کہ بیٹا بیٹھ جائے، یا جو بھی آپ کو جوان بیٹھ جائے، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی آپ کو کہہ لے، جب آپ کو پرمیشن دیتا ہے پھر آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. بیٹھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو کس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے، سیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بالکل سیدھا بیٹھ جانا ہے، پیچھے بہنا مطلب باڈی کو بالکل اسٹریٹ کر کے صرف ہلکی سی ٹیگ لگانی ہے، مطلب باڈی بالکل آپ کی ٹچ ہو چیئر کے ساتھ، اور ہاتھ آپ کے اپنے دونوں گھٹنوں پہ اور مطلب پیر آپ کے نارمل پڑے ہو. یہ آپ کی سٹنگ کی پوزیشن ہوگی نا تو اس سے بندہ لگتا ہے ڈیسنٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ سکون سے کام بیٹھا ہوتا ہے. آپ اگر ٹیبل کے نیچے آپ کے انگلی اگر آپ ہلاؤ گے بھی نا تو وہ نظر بھی نہیں آتے، اور اس سے بندہ اسٹریس فری رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب انگلیوں کی موومنٹ کر سکتے ہو، آپ اسٹریس فری رہو گے، یہ چیز یاد رکھنا. اور سیٹنگ آپ نے اس حساب سے کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز، جتنا بولا جائے یا جتنا پوچھا جائے، جتنا پوچھا جائے، ٹھیک ہے، اتنا آپ نے آنسر کرنا ہے. ابھی اس پہ یہاں پہ لکھ نہیں سکتے، ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. جتنا آپ سے پوچھا جائے نا آپ نے اتنا بولنا ہے. آپ نے لمبی چوڑی کہانی نہیں کرنی. اگر آپ کو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہو بس وہ بتا دو. آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں سر صبح جاتا ہوں اور پھر یہ کام کرتا ہوں، وہ آپ کیا کرتے ہو، سر میں یہ کرتا ہوں، بس اتنا آنسر. مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے پوچھا جائے آپ اتنا بتائیں، اس سے ایکسٹرا نہ بتائیں، نہیں تو یہ اوور کانفیڈنس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے آپ کے انٹرویو پہ بہت بیڈ امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو اٹھنے کا کہا جائے آپ سلام مطلب انٹری کرتے ہوئے بھی سلام کریں گے، جب جانا ہوا نا تو پھر بھی تھینک یو کر کے، ٹھیک ہے، تھینک یو کر کے جب سارے سوالات سب کچھ ختم ہو جائے تھینک یو کر کے سر کا شکریہ ادا کر کے آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اٹھنے کے بعد ٹرن کر کے آپ نے دروازے سے نکلنا ہے. لیکن جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دروازے کو نوٹ کرنا کہ آپ کس سائڈ سے انٹر ہوئے تھے اسی سائڈ سے آپ نکلنا بھی، نہیں تو آپ دوسرے سائڈ کو کلک کرو گے بھینس کو دروازہ آپ کا، سوری یہ کیا ورڈ میں نے یوز کر دی، تکیہ کلام اپنا میں زیادہ ورڈ یوز کرتا ہوں، ابھی جذبات میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی تو معذرت. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دروازے کا جو رخ ہے نا اس کو پہلے سے نوٹ کر کے اسی سائڈ سے آپ نے واپس نکلنا ہے، نہیں تو دروازے کا دوسرے سائڈ آپ کھینچتے کے جاؤ گے اور دروازہ آپ کو کھلے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہدایات کی بات ہم نے کی تھی نا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یار انسٹرکشن میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ اپنا فریش ہیئر کٹ، ٹھیک ہے، بالکل فریش ہو کے جائے، اچھے اچھے بال بنائے، سائڈوں سے بالکل کٹ لگی ہوئی ہو، مطلب 1 نمبر 2 نمبر لگی ہوئی ہو، اور اوپر مطلب بال چھوٹے چھوٹے ہو، تو جو فوجی ٹائپ کے بال ہوتے ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. صبح آپ جاتے ہوئے نماز وغیرہ پڑھ کے جائے، آیت الکرسی پڑھ کے جائے، تھوڑی سی تلاوت اگر کر لی جائے تو سب سے بہترین بات ہے، آپ فریش رہو گے سارا دن، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس، کمیونیکیشن، پرسنالٹی اینڈ جو فرسٹ امپریشن ہے نا وہ آپ اپنا اچھا رکھیں. اب فرسٹ امپریشن آپ کی کس چیز سے بنے گی، جیسے کہ ابھی آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. فرسٹ امپریشن آپ لوگوں کی بنے گی کس چیز سے، آپ کی لک سے، ٹھیک ہے. آپ کی فریش ہیئر کٹ ہو، آپ نے صبح مطلب نماز شماز پڑھی ہو تو تلاوت کی ہو تو آپ فریش نظر آؤ گے، ٹھیک ہے. دوسری آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، لائٹ کلر ہوں گے تو وہ آپ کی بڑے مزے کی لک دیں گی، ٹھیک ہے. اور بس اتنا ہی کافی ہے جو فرسٹ امپریشن ہے نا. اور آپ کانفیڈنٹ نظر آؤ، آپ کنفیوز نظر نہ آؤ. اگر آپ کنفیوز نظر آؤ گے نا تو آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ بیڈ پڑے گا، اور جب وہ آپ کا بیڈ پڑ جائے نا تو آپ کا ساری انٹرویو آپ کی پھر بیڈ ہی ہوگی. اتنا یاد رکھنا، فرسٹ امپریشن آپ نے اچھا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. اب کانفیڈنس کیسے لوز ہوتا ہے، اگر آپ نے مثال کے طور پر 3-4 کویشچن غلط کر لیے نا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے تو کویشچن غلط کر دیا اب میں تو فیل ہو جاؤں گا. نہیں، آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. آپ 1000 سوال غلط کریں نا، آپ سوری بول دیں 1000 سوالوں پہ، اکیڈمک سوالوں پہ، تو آپ کا انٹرویو پہ کوئی بیڈ اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. آپ سے اگر وہ کوئی اور بات کرتا ہے تو آپ اس کا بالکل کاملی، بالکل سکون سے جواب دیں گے تو آپ کا کوئی بیڈ امپریشن نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسنالٹی اور کانفیڈنس کی مطلب ایک قسم دونوں کا بالکل اٹیچمنٹ ہے یا ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. پرسنالٹی آپ کی کیا ہے، آپ کی اچھی ہونی چاہیے. پرسنالٹی آپ خود بناتے ہو، ٹھیک ہے. زیادہ باتونی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لوز کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، یا لیس کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے.
تو آپ سے جتنا پوچھا جاتا ہے اتنا بات کرو، فضول آپ سینٹر میں بھی کسی سے ہر جگہ پہ جو ہے نا چی چا چوچا نہ کریں، بالکل مطلب اپنی پرسنالٹی کو کسی حد تک محدود رکھے، اپنی باتوں کو اپنی چیزیں کو پرسنل رکھے، جو چیز مطلب اپنی پرسنالٹی آپ نے اچھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، پرسنالٹی آپ کی اچھی ہوگی نا تو یہ ساری چیزیں آپ میں آٹو پہ آ جائے گی جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کمیونیکیشن سکل آپ نے امپروو کرنی ہے اپنی، اگر آپ کو مطلب کسی سے بیٹھ کے بات کرنا ہی نہ آتا ہو تو پھر تو یہ کام خراب ہے، تو اس لیے کمیونیکیشن کی جو سکل ہے نا وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ امپروو کیسے کر سکتے ہو، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس طرح سے بھی امپروو کر سکتے ہو، کسی شیشے کے سامنے بیٹھ کے آپ اس طرح سے بھی امپروو کر سکتے ہو، یا سوشل میڈیا پہ آپ اپنے دوستوں سے کمیونیکیشن کر کے بات کر کے بار بار کہ کبھی کسی ٹاپک پہ کبھی کس چیز پہ، تو اس سے بھی آپ کی کمیونیکیشن سکل امپروو ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو آج کل کی دنیا میں چیز ہے نا وہ آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہونی چاہیے، آپ بات کرنے کے لائق ہو، آپ بات کر سکو، آپ کو بات کرنے کا طریقہ کار آتا ہو کہ کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہ بندہ ہر جگہ پہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو کمیونیکیشن سکل آپ کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اب اسٹوڈنٹ آ جاتی ہے بات انٹرویو کے حوالے سے، جو ان کے سوالات ہیں، صحیح ہے، چند موٹے موٹے سوالات میں نے ڈالے ہوئے، میں بھی اس میں جو ہے نا میں نے کچھ زیادہ چینجنگ نہیں کی ہے، جسٹ جو نارمل کویشچن پوچھے جاتے ہیں وہ ہے آپ کے سامنے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں سر ہم سے مزید سوالات پوچھے جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کویشچن کے آنسر کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں کویشچن نمبر 1 ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بولوں کہ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، نہیں۔ انٹروڈیوس یور سیلف میں اس نے جسٹ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا نام، ٹھیک ہے، اپنا نام مینشن کر دینا ہے آپ نے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی ایجوکیشن میں مینشن کر دینا ہے۔ کوشش کرنا جتنی شارٹ آپ انٹرو دے سکتے ہو نا وہ اتنی شارٹ آپ کو دے دو ان کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ سے اگلا سوال کرے کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ اتنی لمبی لمبی بھاشن دینا سٹارٹ کرو گے نا تو وہ پھر آپ کو باتوں میں پکڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی ہے جتنی شارٹ انٹرو دے سکتے ہو نا آپ اتنی دے دو، لیکن جو آپ کی مین چیزیں ہیں نا وہ آپ اس میں شامل کر دو، مطلب آپ اپنا نام، علاقہ اور اپنی ایجوکیشن، بس یہ اتنی انٹرو کے لیے آپ کا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ انٹرو دو گے تو یہ آپ کا بہترین جو ہے۔ جب آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹروڈکشن کرو جب تک میں آپ کو نہ بولوں کہ روک جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بولتے جاؤ، اس میں کچھ بھی ایڈ کر لو، والدین کو ایڈ کرو، بچوں کو ایڈ کرو، اگر سوری بچے والے تو اپلائی بھی نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے تو مثال مطلب یہ میرا ہے نا کہ پھر آپ اس میں سب کچھ ایڈ کر لو، پھر آپ تب تک بولتے رہو، کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرتے رہو، تب تک بولتے رہو جب تک وہ آپ کو سٹاپ نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے فیملی کے بارے میں، سوری سیلف کے بارے میں تو ہو گیا، اگر آپ کے فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے نا تو پھر آپ اپنے فیملی کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ شارٹ یہ بھی پہلے آپ نے شارٹ بتانا ہے، پھر شارٹ کیسے بتاؤ گے، اپنا بتائے، سوری اپنے والدین کا بتائے، بہن بھائیوں کو بتائے کہ اتنے میرے بھائی ہے، میں مطلب اتنے نمبر پہ ہوں، یہ موٹا موٹا آپ شارٹ کر کے ان کو بتا دیں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ مطلب 5 منٹ کی فیملی پہ انٹرو دے تو پھر کیا کرے، بھائیوں کی جو ہے نا پوری ڈیٹیل شامل کرے، میرے ایک بھائی یہ کام کرتے ہیں، میرا دوسرا بھائی یہ کام کرتا ہے، میرا والد یہ کرتا ہے، میری امی یہ کرتی ہے، بہن یہ کرتی ہے، اسکول جاتی ہے، یہ وہ مطلب ساری انٹرو کر کے جتنی بھی ٹائمنگ ہے آپ کے پاس نا اس میں آپ ایڈجسٹ کر کے اس کو اتنی انٹرو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ اس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ وہی بات سوال دوبارہ ہے وہ ایسے محدود کروں گا۔ اب کویشچن نمبر 3 تو خیر نہیں کہہ سکتے، بس ویسے ہی جنرل کویشچن میں آپ کو بول رہا ہوں، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ پاکستان نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ موسٹلی اسٹوڈنٹ کا جو سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، جو یوٹیوب سے انہوں نے پک کیے ہوتے ہیں کہ سر میرا شوق ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے واقعی میں بھی شوق ہوتا ہے، شوق سے آئے ہوتے ہیں تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے۔ تو سچ میں جو شوق سے آ رہے ہیں نا ان کا یہ بہترین جواب ہے۔ لیکن اگر آپ جسٹ تنخواہ کے لیے آ رہے ہو نا تو اس میں کسی شرم کی بات نہیں ہے یار، ہم مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اگر جاب نہیں کریں گے، ہم اگر مزدوری نہیں کریں گے تو ہم اپنے فیملی کو کیسے پالیں گے، ہمارے ذریعے یہی ہے، تو ہم اس چیز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ آنسر بھی کر سکتے ہو کہ سر نیوی میں مجھے اپنا فیوچر اچھا نظر آ رہا ہے، میں نے جو ان لوگوں سے معلومات کیے ہوئے ہیں ان کی مطلب اچھی سیلری ہے، ان کو اچھے بینیفٹ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں پاکستان نیوی جوائن کرنا چاہتا ہوں، اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آنسر آپ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ اپنے مطلب شوق سے جوائن کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی مطلب جو آپ کے پاس اوریجنل ریزن ہے نا وہ آپ ان کو پیش کریں، تو اس سے کیا ہوگا، اگر وہ آپ سے نیکسٹ مزید اس کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے سوالات کے جوابات آپ کے پاس بہترین موجود ہوں گے، جو کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں یوٹیوبر ہوں لیکن میں وہ والا یوٹیوبر ہوں جو آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا۔
اچھا، اس کے بعد جو ہے نا انٹرویو کے سوالات میں سے جو نیکسٹ کویشچن وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا، وہ آپ سے اکیڈمک کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. اور اکیڈمک میں موسٹلی آپ سے نا پرابلمس پوچھے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک گاڑی اگر 1 گھنٹے میں 200 میٹر جاتی ہے تو 2 گھنٹوں میں کتنی جائے گی. تو یہ شارٹ جو ہے نا پرابلم جو ہے موسٹلی پوچھے جاتے ہیں. تو 1 گھنٹے میں اگر 200 کلومیٹر جاتی ہے تو لازمی بات ہے 2 گھنٹوں میں 400 جائے گی. تو سمپل سی اس طرح سے شارٹ جو پرابلمز ہوتے ہیں نا موسٹلی آپ سے یہ پوچھے جاتے ہیں. یا میں بھی آپ سے وہ پوچھے کہ یار آپ مجھے فزکس کی انٹروڈکشن بتاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ تو سمپلی سی بات ہے، ابھی اس میں مجھے بریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اس کی انٹرو بتاؤ. بایو کا پوچھ سکتے ہیں یا اس کے اندر کسی ٹاپک کا پوچھ سکتے ہیں. نیوٹن لا پوچھ سکتے ہیں، موشن لا پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی انرشیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. مطلب کچھ بھی آپ سے اکیڈمک کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے موسٹلی جو سوالات پوچھے جاتے ہیں نا کہ اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کیا کرو گے. تو اگر آپ کی اسٹڈی جاری ہے تو سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ سر میں اپنی اسٹڈی جاری رکھوں گا. اگر آپ کوئی کام کرتے تو بولے سر میں اپنی یہ جو جاب میں کر رہا ہوں یہ جاری رکھوں گا، یا میں مزدوری کروں گا اپنے فیملی کو جو ہے نا، فیملی کو میں سپورٹ کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کو چلاتا ہوں تو اس کے لیے میں مزدوری کروں گا تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ وہی سجیسٹ کرتا ہوں، آنسر آپ وہی کریں جو آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں پہ آپ کو سلیکٹ ان سلیکٹ کبھی بھی نہیں کرتے جو آپ ایکچوئل میں ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ریلیجن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے فوج میں چاہے آرمی، نیوی، ایئر فورس یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. شیعہ بھی ملیں گے، سنی بھی ملیں گے، ٹھیک ہے. اہل تشیع جو دوسرے ہوتے ہیں وہابی میرے خیال سے کہتے ہیں، اس طرح سے مطلب کافی فرقے ہیں، مجھے اسماعیلی مختلف قسم کے فرقے ہیں. تو مطلب ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ سے ریلیجن کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شیعہ جماعت کرا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے. تو یہ آپ کا سوال ہے اور اس کا جو آنسر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ پازیٹیو میں دیں. پازیٹیو کا مطلب جی سر بالکل پڑھوں گا، کیونکہ یہاں پہ جب آپ لوگ ایکچوئل میں جاؤ گے نا فورس میں تو آپ سچ میں بھی اس کے پیچھے آپ نماز پڑھو گے. ایک جگہ پہ تیرے ساتھ ایک ہی لائن میں وہی شیعہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اہل تشیع، دوسرے صف میں سنی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ایکچوئل میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہو، تو ٹھیک ہے. تو آپ کا پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. پھر قواریت میں آپ لوگوں نے بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نہ تو یہاں پہ سوالوں کے حد تک نہ بعد میں، ٹھیک ہے. ہر بندے کے اپنا چوائس ہے، انہیں آپ کوشش کرے مطلب اگر اس کو رائے راست پہ لے کے آ سکتے ہو. نہیں تو اگر وہ اس کو مطلب یہ چیز چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے پاس بھی اتنا نالج نہیں ہوگا اور آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو بیچ میں پھر آپ کو اختلاف پیدا ہوگا، جو کہ فوج میں اور ہر جگہ پہ اداروں میں یہ چیز منع ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرویو میں آپ سے مطلب یہ ہے کہ ریلیجن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے فرقوں کے بارے میں موسٹلی پوچھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس چیز پہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو. تو اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سیکشول افیئر کے بارے میں کہ آپ نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ سیکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس پہ بعض اوقات جو ان کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے اس چیز پہ ڈاؤن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اپنا کانفیڈنس لیول اپ رکھنا ہے، ہائی رکھنا ہے. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. دوسری چیز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابھی اگر میں آپ کو آفر کروں کہ آپ مجھے مطلب سیکشول کے لیے میں آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ انٹرویور جو ہے میل بیٹھا ہو یا فیمیل بیٹھی ہو، دونوں آپ سے اس طرح قسم کے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر فیمیل بیٹھی ہوئی ہے نا تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے. اگر وہ خوبصورت ہوگی نا اور آپ سے اس طرح سے وہ سوال کر سکتی ہے تو جو آپ کے مائنڈ میں ایکچوئل آ رہا ہے نا وہ آپ اس کو آفر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیا کریں، آپ سے وہ سچ میں کریں گی نہیں، یہ انٹرویو کی حد تک ہی ہے، صحیح ہے. تو جو تھوڑے سمجھنے والے لڑکے ہیں نا وہ تھوڑا زیادہ نہ سمجھے کچھ، ٹھیک ہے. یہ صرف انٹرویو کی حد تک ہوتا ہے، آپ کے کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے اور آپ کی پرسنالٹی چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مذاق بھی تھوڑا بہت کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں. تو آپ لوگوں سے اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ آفر کروں گا کہ آپ اسلام کے روح سے بھی چلے اور دوسرے روح سے بھی، کہ میم یا سر یہ چیز میرے اسلام میں منع ہے تو اور اس کی اجازت میرا کریکٹر بھی مجھے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، میرا ضمیر بھی مجھے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اس سے میرے کریکٹر پہ داغ پڑتا ہے تو یہ چیز میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا آنسر ہے. باقی جو آپ کو اچھا بہترین سمجھ آئے نا وہ آپ نے آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی زیادہ وہاں پہ بہکنا بھی نہیں ہے کہ ایک فیمیل بیٹی اور وہ ہو بھی پیاری اور وہ آپ سے اس طرح کے کوئی ڈیمانڈ کرے تو آپ جی میم میں تو ریڈی ہوں یا جی سر میں تو ریڈی ہوں. تو اس طرح سے ان چیزوں سے تھوڑا مطلب خود کو تھوڑا زیادہ قریب بھی نہیں لے کے آنا. آپ اس میں مطلب میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ جا بھی سکتے ہو لیکن کس حد تک کہ آپ مطلب ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ اس کو آنسر کرو کہ میم یہ انسانی فطرت ہے وہ خوبصورت مطلب کہ مطلب آپ اس ٹائپ کا آنسر کر سکیں کہ میم آپ خوبصورت ہے اور یہ انسانی فطرت ہے. اگر خوبصورت اس کو دیکھے تو اس کے خواہشات جو ہے نا وہ مطلب اٹھتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے نہیں کروں گا، میرے ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا اور میرے اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ سب سے بہترین آنسر ہوگا اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے سیکسول افیئر کے بارے میں جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اور 2 دفعہ ادھر آئے ہوئے ہیں، سوری. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہینڈ پریکٹس کے بارے میں کہ یار آپ نے لاسٹ ٹائم کب کیا تھا یا سیکشل ویڈیو آپ نے کب دیکھی تھی اور آپ نے جو ہے نا ہینڈ پریکٹس یا جو بھی ہے، اردو والا لفظ یوز نہیں کروں گا وہ بہت عجیب ہی لگتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ آپ ایگزیکٹ آنسر کریں. ان چیزوں جو آپ کا پرسنل لائف ہے نا ان کا کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سچ بولو گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ آنکھیں چرانے والے نہیں ہوں گے. آپ سچ بولو گے تو آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی بیڈ اثر بھی نہیں پڑتا آپ کے انٹرویو پہ اور آپ کانفیڈنٹ کے ساتھ بات بھی کر سکو گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آپ سے جو ہے نا آپ کے پرسنل لائف یا آپ کے ریلیشن کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی گرل فرینڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کی ان سے کس طرح سے ملتے ہو، گلے لگا کے ملتے ہو، ہاتھ ملا کے ملتے ہو، کس طرح سے ملتے ہو، آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، سیکس کرتے ہو. مطلب ایسے کچھ بھی سوالات آپ سے آپ کے ریلیشن کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو کس کرتے ہو، کہاں پہ کس کرتے ہو، کیا کرتے ہو. مطلب آپ سے آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے آپ کے ریلیشن کے حوالے سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کے کویشچن اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں مختلف. انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ سر مزید ہمارے ساتھ اور بھی کویشچن شیئر کریں تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی یہاں پہ ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کریں گے کیونکہ مزید ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ باقی ڈسکشن اگلی ویڈیو میں اگلی جو ہے نا وہ کنٹینٹ میں کریں گے. تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.